پھر ایک کانٹیکس اس کانٹیکس میں مثال لائی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ پروپوز کر سکتی ہے مرد کو. حضرت خدیجہ کی بہت یہ مثال دی جاتی ہے, لیکن یہ بھول جایا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کیا ڈائریکٹ پروپوز کیا ہے یا ایک خاص آنیسٹ اور بہت اچھا معتبر طریقہ استعمال کرتے ہوئے پروپوز کیا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہی وجہ ہے, دیکھیں فرقوں کی, بہت سے یوتھ سوالات کرتے ہیں نا کہ اتنے سیکٹس کیوں ہیں. وجہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جب اپنے مطلب کی باتیں انسان نکالنا شروع کرتا ہے اور اپنا ویو پروو کرنا شروع کرتا ہے وداؤٹ سینگ کہ ہمارے اسلاف نے کیسے ان سے باتیں لی ہیں, تو پھر فرقہ واریت جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں مسلمانوں کا کنسنسس دیکھنا ہے اور صحیح کانٹیکس دیکھنا ہے. تو اینی وے, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت خدیجہ کا سب سے پہلا انٹریکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہوا کہ حضرت خدیجہ کی جو اولڈر سسٹر تھی, حضرت خدیجہ کی اولڈر سسٹر نے 2 لوگوں کو ہائر کیا. ایک ینگ مین تھا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اور اللہ کے نبی جو ہے ان کا پیشہ شادی سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہی تھا کہ وہ لوگوں کے ہرڈز کو, فلاک کو, شیپ کے فلاک کو چرایا کرتے تھے. تو جب انہوں نے چرا لیا ان کے شیپ کے فلاک کو, تو ینگ مین جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس نے کہا کہ چلیں اب ہم اپنی ویجز ڈیمانڈ کرتے ہیں چل کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ماڈسٹ تھے, اتنے شائع تھے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ خواتین کی طرف آپ جا رہے ہیں تو شاید میں نہ جا سکوں, آپ اکیلے چلے جائیں. یہ بات جب اس لڑکے نے آ کر حضرت خدیجہ کی بڑی بہن کو بتائی, تو حضرت خدیجہ کی بڑی بہن, پہلے تو انہوں نے پوچھا ویئر از محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت شائع ہیں اور وہ آئے ہی نہیں آپ سے ویجز مانگنے کے لیے. تو وہ بہت امپریس ہوئیں, اور پھر انہوں نے باقاعدہ الفاظ کہے کہ I have not seen any man who is more shy, honorable, noble and chaste in his interaction than محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ بھی سن رہی ہیں. تو یہ پہلا انٹریکشن تھا, فزیکل انٹریکشن نہیں تھا, لیکن ایک تذکرہ تھا جو حضرت خدیجہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ظاہر ہے کہ گمان یہی ہے کہ ان کے دل میں ایک پسند ظاہر ہو گیا, جو کہ بالکل جائز ہے. کسی کو پسند کرنا بیسڈ آن دیئر کیریکٹر, حالانکہ ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی, فزیکلی بھی نہیں دیکھا, لیکن یہ کہ دل میں ایک پسند اس نے جنم لیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام جذبات کی قدر کرتا ہے, لیکن اس کا پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس بات کو آگے لے کر جایا جائے. تو بہرحال اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک قافلہ بھیجنا تھا سیریا کی طرف. ٹھیک ہے, بوسرا کا جو ایک شہر ہے وہ میں آپ کو مارکیٹ پلیس بوسرا کا دکھا بھی دیتا ہوں. آج تک اس کے روئنز یہاں پر موجود ہیں, بلکہ بوسرا جو سٹی ہے, بصرہ اور بوسرا یہ 2 مختلف, ٹھیک ہے نا, سٹیز ہیں. تو میں نے آپ کو تعارف بتا دی حضرت خدیجہ کا کہ ٹوائس میرڈ تھیں, اور یہ اس معاشرے میں کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی بیوہ سے شادی کرنا. ہمارے معاشرے میں بہت معیوب بات ہے ڈیورسی سے, بیوہ سے شادی کرنا, لیکن یہی ہمارے معاشرے کا ڈاؤن فال بھی ہے. دیکھیں بہت سی خواتین یہ شکایت کرتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. تو معذرت کے ساتھ میں سسٹرز کو یہ سمجھاتا بھی ہوں کہ شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ وہ اپنے کرائٹیریا سے نیچے نہیں آ رہی, تو ان کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی. سیدھی سی بات ہے, اللہ نے تو ہر چیز کا سلوشن رکھا ہوا ہے. اگر شادی کرنے پہ آئے انسان تو کسی بیوہ سے کر سکتا ہے جس کے آلریڈی بچے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. شادی کرنے پہ آئے کسی آلریڈی میرڈ مین سے خاتون شادی کر سکتی ہے, سیکنڈ وائف بن سکتی ہے. مسیار میرج کی بھی آپشنز موجود ہیں, وہ بالکل اسلام میں جائز ہے. مسیار میرج ہوتا ہے کہ عورت اپنے تمام رائٹس لیٹ گو کر دیتی ہے, خامد جو ہے وہ بس اپنے کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, اس کا کام صرف یہ ہے کہ آئے گا اور جو اولاد ہو جائے گی بس ٹھیک ہے وہ ہے. تو یہ بھی ایک کنڈیشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسلام پڑھنے پہ آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام نے کس کس طرح کے سلوشنز دیے ہیں. یو ول بی شاک. اس حد تک سلوشن موجود ہیں کہ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کو اولاد نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی ایشو نکل آیا, انفرٹیلیٹی کا ایشو نکل آیا ہے, تو یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کسی بیوہ سے شادی کر لے جس کے بچے ہیں, 2-3 بچے ہیں, اس کو سہارا مل جائے گا اس خامد کا غم پورا ہو جائے گا کہ اس کے وہ بچے وہ اون کر لے گا. ہر چیز کا سلوشن موجود ہے, ہم آتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, سیدھی سی بات. تو اس لیے رشتے بھی نہیں ہوتے. لوگ کے کرائٹیریاز بہت اوپر چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. عورتوں کی عمر 30 32 سال ہو گئی ہے, لیکن ان کا کرائٹیریا ابھی تک یہی ہے کہ فورن نیشنل چاہیے, اکلوتا بیٹا ہونا چاہیے, کوئی اس کے اور بہن بھائی نہیں ہونے چاہیے, باہر کا رہنے والا ہونا چاہیے, بہت کمانا چاہیے. تو یہ تو پھر لیونگ ان فولس پیراڈائز ہے, اس طرح تو پھر شادی کبھی بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو وہ کوارے تھے لیکن انہوں نے بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کیا. ابھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, جب رشتہ ان تک آیا بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ
بالکل میں اپنے انکل سے مشورہ کروں گا، اور اس بات کو دیکھا تک نہیں کہ وہ 2 بار وڈو ہیں۔ تو اینی وے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا، کس بات پہ ہائر کیا؟ ان کی آنیسٹی سے انسپائر ہو کے، حالانکہ رسول اللہ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ٹریڈنگ کا، بزنس کا، شیفرڈ تھے۔ اس سے ایک پوائنٹ یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت میں یاد رکھیں ایکسپیرینس سے زیادہ کریکٹر دیکھا جاتا ہے، ریشو ہوتی ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی امپریس تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 50-50 جو ہے وہ ہم کریں گے، یعنی 50% آپ کا، چونکہ آپ مین قافلہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن چونکہ انویسٹمنٹ میری ہے تو 50% جو ہے وہ میرا ہوگا۔ تو 50-50 کی جو ہے وہ ڈیل ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک سلیو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، اور وہ سلیو کا نام بھی یہاں پر مینشن ہے، بہرحال وہ نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یس، میسرہ۔ میسرہ ان کا سلیو تھا، سرونٹ تھا، اور میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور جتنے قافلے اب تک گئے تھے حضرت خدیجہ کے، اس سے ڈبل اور ٹرپل پروفٹ ہوا اس قافلے کو۔ اور آبویس سی ریزن ہے کہ جس بھی کام میں ہمارے نبی شامل ہو جاتے تھے اس میں برکت آٹومیٹکلی آ جاتی تھی، لیکن مین برکت کی وجہ یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی تھی، آنیسٹی تھی، جو ڈگنیٹی تھی، یہ نبوت سے پہلے ان میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ looked at the hearts of all the people and he found the heart of محمد صلی اللہ علیہ وسلم the best۔ پتہ آپ کو یہ صحیح حدیث؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کہ اللہ نے ہارٹس دیکھے اور صحابہ کے ہی فاؤنڈ ٹو بی بیسٹ۔ باقی انبیاء کے بھی بیسٹ ہیں رسول اللہ کے ساتھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے بیسٹ ہیں، اور انبیاء کے تو رسول اللہ کے ساتھ ہی بیسٹ ہیں۔ تو جس کا ہارٹ اللہ نے بیسٹ دیکھا اس کو رسول اللہ کا صحابی بنا دیا۔ ایوری تھنگ از پلانڈ، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے بڑی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فری ول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کامل نالج ہے۔ تو اللہ کے نبی کا ہارٹ چونکہ بیسٹ تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان ہیں۔ تو اینی وے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور ڈبل ٹرپل پروفٹ دیکھا حضرت خدیجہ نے، تو میسرہ نے اتنی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے کہا کہ اس شخص نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرا خیال رکھنے میں، میرے ساتھ شیئرنگ کی، انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے۔ یاد رکھیں کسی شخص کے ساتھ آپ نے اگر ٹریول نہیں کیا تو آپ اس کو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ فلانا بندہ بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا تم اس کے نیبر رہے ہو، اس کے قریب رہے ہو؟ نہیں۔ تو پھر کہا تم اسے نہیں جانتے۔ بہت اس میں حکمت کی بات ہے، بہت وائز بات ہے، ٹھیک ہے؟ ٹریول میں بہت کچھ پتہ لگتا ہے، ٹریول میں پتہ لگتا ہے اگلا بندہ کتنا سینسٹیو ہے، ایمپیتھیٹک ہے، اگلا بندہ کتنا کیئرنگ ہے، اگلا بندہ ٹیم پلیئر ہے کہ نہیں ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں ٹریول میں ٹیم پلیئر بننا پڑتا ہے۔ ایک بندہ جو لون وولف ہے، الگ الگ رہ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ قافلے کے ساتھ سلو پیس پہ چلنا پڑتا ہے، ایون دو آپ بہت زیادہ ہائی پیس والے خود ہوں گے، لیکن آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت سی باتیں ٹریول کے دوران پتہ لگتی۔ تو اس نے بہت تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت خدیجہ نے جب یہ تعریف سنی تو ظاہر ہے ان کا دل مزید اس طرف مائل ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پروپوزل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ خاتون کسی کو پسند بالکل کر سکتی ہے، لیکن اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے وہ صحیح سے اس کو اپروچ کرے۔ ہاں ایسی بھی احادیث آپ کو ملیں گی کہ ایک خاتون نے مجمع میں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کر دی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کے اس میں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی، یعنی خاموشی اختیار کر لی، تو وہ عورت سمجھ گئی کہ اٹس اے نو۔ اس کے بعد وہ معاشرہ دیکھیں اس لیول کا اوپن معاشرہ تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اف یو آر ناٹ ان نیڈ آف ہر، تو آپ میرا ان سے نکاح کرا۔ تو لیکن یہ ہے تربیت کے بعد، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد کے واقعات، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے نہیں۔ تو بہرحال واقعہ کچھ ایسے ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک اولڈ فرینڈ تھی، اولڈ ایلڈرلی لیڈی تھی جن کا نام تھا نفیسہ۔ انہوں نے نفیسہ کو بتایا کہ میں خواہش مند ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی۔ تو حضرت نفیسہ جو نفیسہ تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ چلی گئی۔ اب چونکہ وہ ایلڈرلی لیڈی تھی تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ ڈائریکٹ نہیں آئی بلکہ ایک ایلڈرلی لیڈی کو بھیجا ان کی طرف۔ نفیسہ نے ڈائریکٹ بات کر لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے، 25 سال عمر ہے آپ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کون شادی کرنا چاہے گا، میں تو ایک اورفن ہوں۔
یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سمپل انسان تھے آپ دیکھیں. تو نفیسہ نے کہا کہ واٹ اف خدیجہ وانٹیڈ ٹو میری، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ خدیجہ تم سے خواہش مند ہے شادی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حیران ہوئے. انہوں نے کہا وائی وڈ شی وانٹ می، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بہت ان کے لیے اچھی آپشن ہو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے انکل سے ڈسکس کروں. اب یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. ایون دو وہ کما رہے تھے، ٹھیک ہے، ایون دو ان کے والدین نہیں تھے، ان کے پاس پورا رائٹ تھا ہاں کرنے کا، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر بھی کہا کہ میں اپنے انکل کو اس میں شامل کروں گا، میں ان کی اجازت لوں گا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑوں کو مشاورت میں شریک کرنا یہ بہت اچھی بات ہے. ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ شادی 3 ماہ بعد ہو گئی. بوسرا کا ٹرپ جو تھا اس کے 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. تو اس کا بڑا زبردست پھر واقعہ پورا آتا ہے. خطبہ نکاح بھی تھا شادی میں. عرب جو ہے نا وہ یاد رکھیں اللہ پر یقین رکھتے تھے، اللہ کا نام لے کر ہر کام شروع کرتے تھے. ان کا جو شرک ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا.